23ویں پارے سورت یاسین کے دوسرے رکوع کی چند آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت شریفہ میں بہت زیادہ عظمت اور برکت رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ الياسین او کما قال، فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک قلب ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل اور قلب سورت یاسین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا اہم بیان ہے، غور سے سماعت فرمائیں جزاک اللہ، جس کا عنوان ہے سورہ یاسین کی فضیلت۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے، بے شمار فرشتے اس دن کی اگلے دن کی صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آدمی ہمیشہ اس سورت کو پڑھتا رہے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ایک مرتبہ قبرستان میں کھڑا ہو کر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نہ ہو، بدلے میں پیسہ ٹکا لینا مقصود نہ ہو، لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، طمع نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جس قبرستان میں کھڑا ہو کر سورت یاسین کوئی اللہ کے لیے پڑھ کر بخش دے، حضور فرماتے 40 دن کا عذاب تمام مردوں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں بھوک کبھی نہ آئے، وہ سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو دشمنوں سے حفاظت ہو، وہ سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ ہجرت والی رات میں جب چاروں طرف دشمن چھائے ہوئے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے اس وقت بھی حکم دیا، میرے محبوب چلتے چلو، سورت یاسین پڑھتے چلو، تمام دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ فرمایا جو آدمی چاہتا ہو میں اپنے مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ سورت یاسین پڑھ کے دعا مانگ کے کچہری کی طرف جایا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میرے کاروبار میں ترقی ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے کاروبار میں وسعت ہو، میرے دھندے میں فراخی ہو، حضور فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے کاروبار کی جگہ بیٹھ کر ہر صبح کو سورت یاسین کی تلاوت کیا کرے۔ غرض کی بڑی عظمت والی صورت ہے، بہت ہی بلند مرتبہ صورت ہے، مسلمانوں کی اس طرف توجہ نہیں، بے قدرے لوگوں کے پلے قرآن کریم پڑ گیا۔ اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتا تو خدا جانے وہ کتنی عظمت کرتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں بے شمار صورتیں ایسی رکھ دی جو بیماریوں سے بھی حفاظت کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میں ہمیشہ تندرست رہوں، بیماریوں سے بچا رہوں، اسے چاہیے کہ سورت یاسین تلاوت کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی چاہتا ہو میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں، میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاؤں، اسے چاہیے کہ سورت یاسین کا وظیفہ بنا لے۔ اسی سورت شریفہ میں اللہ پاک نے 3 پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ قوم جب سرکش ہو جاتی ہے، جب بدماشی پھیل جاتی ہے، جب قوم کے بڑے اور چھوٹے لوفر ہو جائیں، پھر ہدایت کے راستے غائب ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ایمان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ یہ قوم تھی بگڑ گئی، اباش ہو گئے، بدماش بن گئے، احکام خداوندی سے بغاوت شروع کر دی۔
اللہ پاک نے ایک نہیں دو نہیں تین پیغمبر اکٹھے کر کے بھیجے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اپنی قوم کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے، اپنی امت کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان تین پیغمبروں کا ذکر کرو، ان کے واقعے کو دہراؤ جو بستی والوں کے پاس آئے تھے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بستی والوں کے پاس پیغمبر چل کے آئے، اللہ کے نبی ٹر کے آئے، سفر طے کر کے آئے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تینوں پیغمبروں نے ہدایت کی بات رکھی بستی والوں کے سامنے، دیہات والوں کے سامنے، کھو والوں کے سامنے، قریہ اور بستی والوں کے سامنے ہدایت کی بات رکھی. اللہ کے نام کی تبلیغ کی، لوگوں توحید سے منحرف نہ ہو جاؤ، شرک کی بیماری میں ڈوبو مت، کفر کی بیماری میں غرق نہ ہو جاؤ، تباہی آ جاوے گی. ہم اللہ کی پیغمبر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جا کر کے تمہیں سمجھائیں. جب قوم کا ضمیر مردہ ہو جائے، جب قوم کے چھوٹے بڑے مرد عورت بدماش ہو جائے، تبلیغ اثر نہیں کیا کرتی، بلکہ یوں جواب دیا کرتے ہیں اذا تتلی علیہ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. پہلے نبیوں کی کہانیوں والی کتاب ہے، قصوں والی کتاب ہے، لطیفوں کی کتاب ہے. کبھی قوم سمود کی بات بتاتا ہے، اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں بعد آ جاؤ، میں وہ خدا ہوں جس نے قوم سمود کو برباد کر دیا، قوم عاد کو تباہ کر دیا. قوم سبا جو اتنی مضبوط تھی، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ میں لے کے پھینک کے مارا کرتے تھے. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب میں نے ان کو برباد کرنا چاہا کوئی نہ بچا سکا. تمہاری کیا ہستی ہے، تمہاری کیا پوزیشن ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس باغ کے پتے ہو، تمہاری تو ہستی کوئی نہیں. اللہ کے پیغمبر قریب کھڑے ہیں، 3 پیغمبروں نے نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی. آگے سے قوم کے لوگ کہنے لگے، برادری کے لوگ کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. نبی نہ نبی، پیغمبر نہ پیغمبر، رسول نہ رسول، اور تم تو آدمی ہو ہم جیسے. جھوٹ بولتے ہو، تم پیغمبر نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو آدمی ہو ہم جیسے. وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. خدا نے تم پہ کوئی کتاب نازل نہیں کی، اللہ نے تمہیں کوئی قانون نہیں دیا، اللہ پاک نے تمہیں ضابطہ طریقہ حیات دے کر کے نہیں بھیجا. یوں ہی فریب کرتے ہو، تم نبی نہیں، تم رسول نہیں، تم پیغمبر نہیں. اللہ کے پیغمبر پھر بولے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. اور لوگوں مان جاؤ، رب اکبر کی قسم ہم اس کی پیغمبر ہیں، ہم اللہ کی نبی ہیں، اس کے نمائندے ہیں، اسی نے ہمیں بھیجا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.
مانو نہ مانو تمہاری مرضی، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، او لوگو ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگے، ٹکے نہیں مانگے، روٹی نہیں مانگی، کھانا نہیں مانگا، پانی تم سے نہیں مانگا، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اللہ واسطے تبلیغ کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تمہیں اللہ کے احکام بتائے، اللہ میاں کی توحید بتائی، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا نا کہ جب قوم بالکل بگڑ جائے پھر پیغمبروں کی بات نہیں سنتے۔ اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ آپ لوگ بیٹھوں میں، مکانوں میں، گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مولویوں کی زبان میں، آج کل علماء کی زبان میں، مقررین کی زبان میں، خطیبوں کی خطابت میں تاثیر نہیں رہی۔ چلو میں مانتا ہوں کہ اس کی وجہ بدعملی ہوگی، ہماری زبان میں تاثیر نہیں، لیکن جب انکار کرنے پہ لوگ آتے ہیں پیغمبروں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ 3 پیغمبر سامنے کھڑے اور بار بار کہہ رہے ہو لوگوں ہم نے تم سے کچھ مانگا نہیں، ٹھگی نہیں کرتے، فریب نہیں کرتے، لینا دینا کچھ نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے دین پہنچا دیا، ہم نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، نہیں مانتے تمہاری مرضی۔ اور چاہیے تو یہ تھا، توجہ کرو، دھیان کرو، چاہیے تو یہ تھا کہ رسولوں کی بات مانتے، پیغمبروں کی بات مانتے، انبیاء کی بات کو مانتے، اور بڑے بڑے چودھری کہنے لگے یہ رسول بنے پھرتے ہیں، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، یہ پیغمبر بنے پھرتے ہیں، جلدی کرو انہیں پکڑ لو، خبردار واپس نہ جانے پائے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ چاروں طرف سے جوان اکٹھے ہو گئے، پیغمبروں کو پتھر مارنے لگے۔ جس نے بھی دین کی بات کی، جس نے بھی سمجھایا، جس نے بھی نصیحت کی، اس کو مار کھانی پڑی۔ ان پیغمبروں سے دشمنی کوئی نہیں، اگر یہ فریب کرتے، اگر یہ ولی بن کر آتے، اگر یہ بزرگ بن کر آتے، اگر یہ شرک والے راستے سے آتے، خدا کی قسم لوگ ان کی پوجا کرتے۔ سورۃ یاسین اللہ کا قرآن پاک ہے، جاؤ ترجموں تفسیروں میں کبھی دیکھ لیا کرو، پیغمبروں کو چاروں طرف سے مارنے لگے۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں ایسا عذاب دیں گے تم یاد رکھو گے۔ نبیوں کو کہہ رہے جب کھوپڑی بگڑتی ہے نا، جب مغز میں کیڑے پڑتے ہیں پھر یوں ہی بکواس ہوا کرتی ہے۔ اب رمضان میں نہیں بکواس کرتے رہے، او میاں تو جنت بھی تو چلے جائے، ساکو دوزخ کافی ہے، دکھا نہیں نا، دیکھ لیتا تو ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ بتیری خرافات بکی، بتیری بے ادبی کی، بتیری توہین کی رمضان المبارک کی، اب کیا ہے ان کا؟ لعنت بھری زندگی گزرے گی سارے ساتھ۔ جس نے نصیحت کی لوگ اسی کے پیچھے لگے، اسی کی برائی کی۔ تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں اسے، اس کے عیبوں کا ہمیں پتہ ہے۔ جس نے اللہ کا قرآن سنایا لوگ ارے اور نبی تو اور نبی رہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں، اللہ کے توحید کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کی وجہ سے میرے سارے بدن پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے جہاں پہ دشمنوں کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ کس کو نہیں مارا؟ نوح علیہ السلام کو مارا، موسیٰ علیہ السلام کو مارا، شعیب علیہ السلام کو مارا، ابراہیم خلیل اللہ کو مارا، بی بی کو بادشاہ نے چھین لیا، مجبوراً واپس کی۔ کس کو نہیں مارا پیغمبروں میں سے؟
آج اگر لوگ علماء کی توہین کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، داڑھی کا مذاق اڑا لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان کی بے ادبی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ان کمینوں کی اولاد ہے جنہوں نے کالی کملی والے کو مارا، یہ ان بدماشوں کی نسل چل رہی ہے، ابو جہل اور ابو لہب کی۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، ایک گناہ کرے اور ایک سینہ زوری۔ اگر تھوڑا سا بھی دھیان ہو مرنے کا، کبھی نہیں آدمی ایسی بات کر سکتا۔ ہم نے بڑوں بڑوں کو لگتے دیکھا، جب ٹائم آیا تو یوں ہی لگ گئے، کھڑے کھڑائے لگ گئے، بیٹھے بٹھائے لگ گئے۔ اس لیے کہتا ہے خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ دنیا آباد ہے، لوگ چلے گئے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں۔ حضرت شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدائی نظام ہے، ایک کے گھر میں لڑکا پیدا ہو رہا ہے، ایک سیرا باندھ کر جا رہا ہے، باجا بج رہا ہے، دوسری طرف سے دیکھو تو جنازہ اٹھا کے آ رہے ہیں۔ ایک گھر میں خوشیوں کی کمی نہیں، دوسرے گھر میں ماتم ہے، بچے یتیم ہو گئے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے، کہنے لگی پیغمبروں کو عذاب دو، انہیں مارو۔ وہ کہنے لگی قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ لوگوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے ہاں ابھی پتہ چلا ہے، ہم بھی کہیں اس سال بارش کیوں نہیں ہوئی، یہ ان تینوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ اپنے گناہ، اپنے عیب، اپنی شامت اعمال، اپنی روح سیاہی اللہ کے پیغمبروں کے گلے ڈالتے ہیں۔ اپنے عیبوں پہ نظر کرنی چھوڑ دی، جب قوم کو خود بینی نہ رہے، اپنے آپ کو دیکھنا باقی نہ رہے۔ اس لیے مجذوب نے بڑی اچھی بات کہی، کہتا ہے بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بیٹھک دیکھو کتنی صاف ستھری ہے، مکان دیکھو کتنا صاف ستھرا ہے، صحن دیکھو چہل پہل ہے، شکل دیکھو تو سرخی پاؤڈر میں کتنی چمکیلی ہے، کپڑے دیکھو تو کتنے اعلیٰ درجے کی ہے، آنکھ دیکھو کتنی خوبصورت ہے، پیشانی دیکھو کتنی چمکیلی ہے، خدا کی قسم کلیجہ چیر کے دیکھو دل بالکل کالا ہے۔ کیا بنے اس زیب و زینت کا، کیا بنے اس مکان کا، کیا بنے اس بیٹھک کا، جب کہ اپنے خامن کے سوا غیروں سے آنکھ لڑاتی ہو۔ اور کتنا ملعون ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے بھاگا پھرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جو آدمی کسی کی بیٹی سے، کسی کی بہن سے، کسی کی بیوی سے بدکاری کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی محمد، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا نہ کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی، جب تک اس کی بہن کے ساتھ کوئی بدماشی نہ کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی، جب تک اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدماشی نہیں کر لے گا اس کی موت نہ آئے گی۔ بظاہر بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے فلاں جگہ ہاتھ مار لیا، شکار میرے ہاتھ لگ گیا، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے پیچھے کتنے شکار کھل چکے ہوں گے۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ مسکین تھے، فقیر تھے، ایک دروازے پہ جا کے سوال کیا، عورت خیرات دینے آئی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا، شریف عورت تھی، اس نے کہا تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا، تم نے میرے ہاتھ کو ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ کہنے لگا اپنے خامن سے پوچھیو۔ اس نے کہا کمال ہے، ہاتھ پکڑا تم نے، ہاتھ لگایا تم نے، پوچھو خامن سے۔ کہنے لگا ہاں اگر وہ نہیں بتائے گا تو کل میں اسی وقت آؤں گا، بتا دوں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ شام کو آئے میاں صاحب، اس نے کہا کھانا پکاؤ۔
مجھ سے نہیں پکتا. چائے بنا، اس نے کہا میرے سے نہیں بنتی. مجھے پانی پلا، اس نے کہا اٹھ کے خود پی لے. اس نے کہا بات کیا، کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی یہ بتاؤ اس فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ وہ کہنے لگا کمال ہے، تو نے پکڑوایا، اس نے پکڑا، مجھے کیا پتا. کہنے لگی نہیں وہ آئے گا، یا تو بتا دے. اگر تو بتا دے گا تو تیرے گھر رہوں گی، اور فقیر کے بتانے پر اگر پتا چلا تو میں نہیں رہوں گی. یہ میرا تیرا وعدہ ہے، ورنہ تو مجھے بتا کہ فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا. اس نے بتیرا ہی سمجھایا بجھایا. شام سے رات آ گئی، مگر وہ نہ سوتی تھی نہ سونے دیتی تھی. کہتی تھی بار بار بتا اس نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا. جب رات گزرنے لگی تنگ آ کے کہنے لگا بتا کیسا وقت تھا؟ وہ کہنے لگی تقریباً دن کے 12 بجے ہوں گے. پھر کہنے لگا بھگوان اس وقت میں نے بھی کسی کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. یہاں کبھی سودا نقد بھی ہو جاتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس لیے پیغمبروں کی بات کو لوگ ٹھکرا رہے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہو لوگوں ہماری نحوست نہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں. اللہ میاں کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہے. انا الیکم لمرسلون. اور دیکھو ہم نے تمہیں تبلیغ کی ہے، تم سے مانگا تو کچھ نہیں. اے کیسا وقت ہوگا، قوم نے چاروں طرف سے اللہ کے نبیوں کو گھیر رکھا ہے، مارو مارو ہی نہیں. پیغمبر اللہ کے بندے بیچ میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. اور ہمیں نہ مارو، خدا کا عذاب آ پڑے گا، خدا کا قہر آئے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، تمہاری جڑیں برباد ہو جائیں گی، نہ مارو. بگڑی ہوئی قوم، بگڑے ہوئے لوگ لوفری پہ اترے ہوئے ہیں، بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں، کمینہ پن پہ اترے ہوئے، نہیں مانتے. قرآن مجید ذکر کرتا ہے بیچارہ ایک لوہے کا کام کرنے والا لوہار جس کو کہتے ہیں، وہ دیکھ رہا تھا اس حالت کو، اپنا ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھائے کھڑا تھا، دور کھڑا تھا. جب دیکھا کہ عجیب و غریب شکلوں والی کو لوگ مار رہے ہیں، نبیوں کو مار رہے ہیں. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی. اس علاقے کا ایک لوہار دوڑا ہوا ہے اور آ کے کہنے لگا کیوں مارتے ہو، تمہارا کیا بگاڑا، تمہارا کیا لیا، نقصان کیا کیا تمہارا، آخر مارتے کیوں ہو. اور وہ پیغمبر اور وہ آدمی آنے والا کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تم سے کچھ مانگا ہے کہ نہیں، روٹی مانگی نہیں، پانی مانگا نہیں، پھر مارتے کیوں ہو کہ یہ ہمیں تبلیغ کیوں کرتے ہیں، ہمیں یہ سمجھاتے کیوں ہیں، ہمیں یہ اللہ کی توحید کیوں بتاتے ہیں. وہ کہنے لگا میری قوم بعد آ جاؤ، پچھلے نبیوں کو جن لوگوں نے مارا ان کی نسلیں مٹ گئیں، ان کی جڑیں مٹ گئیں، وہ برباد ہو گئے. اگر تم نے نبیوں کو مارا تم سے ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے. تو ہے بگڑا ہوا، کھوپڑی ہے خراب ہوئی ہوئی، مزاج تباہ ہو چکے ہیں. کہنے لگے اچھا یہ اپنا چیلا جو ہے یہ پہلے بھیج رکھا تھا ادھر. آج کل بستی میں جو آدمی بیٹھ کر یوں کہہ دینا کہ بھی علماء کو گالیاں نہیں دیا کرتے، اللہ ہو دیکھ رکھا ہے تو مولویوں کا چمچہ ہے، تو اسلام کا چمچہ ہے. اللہ کرے ہم سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنائے. اور یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ پاک یا ان کو ہدایت دے، اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو خدا برباد کر دے. اس غریب نے آ کے بات کی کہ میری بات سنو، تم سے کیا لیا، تمہارا کیا بگاڑا، کیا نقصان کیا تمہارا، کیوں مارتے ہو، پیروی کرو ان کی کامیاب ہو جاؤ، ان کا کہنا مانو. یہ آسمان سے وہی لے کر آئے ہیں، اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے ہیں، خدائی نظام لے کر آئے ہیں. اچھا تجھے جانتے ہیں ہم، تو پہلے ہم میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، چیلا ہی نہیں کا
ان کا ہی چیلا ہے۔ وہ کہنے لگے ان نبیوں کو تو پھر دیکھیں گے، پہلے اس چیلے کو لے لو، پہلے اسے لے لو۔ آئے ہائے ہائے، چاروں طرف سے اس کے جمع ہو گئے اور لگے پتھر برسانے، اتنا مارا کہ آخرکار ختم ہو گیا، حق کی حمایت میں ختم ہو گیا، پیغمبروں کی حمایت میں ختم ہو گیا، جنتیوں کی حمایت میں ختم ہو گیا، اللہ کے رسولوں کی حمایت میں ختم ہو گیا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے جب اس کا آخری وقت آیا تو کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اے کاش تم جان لیتے یہ ہدایت لے کر آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، دین و ایمان کی بات لے کر آئے، خداوند کریم کا قانون لے کر آئے۔ اگر تمہیں یقین آ جائے کہ تم سب نے مر جانا ہے، اگر تم یقین کر لیتے، اتخذ من دونہ آلہہ، اگر تم پیغمبروں کی بات کو مان لیتے، کبھی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ بناتے۔ مرتا مرتا کیا کہہ رہا ہے؟ سورۃ یاسین کا ترجمہ جا کے دیکھنا، یہ شیعہ سنیوں کی کتاب نہیں، یہ دیوبندی بریلیوں کی کتاب نہیں، یہ عرش عظیم سے آیا ہوا قرآن کریم ہے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھیلا کر لیا ہوا قرآن کریم ہے، نہ تیرے باپ کی کتاب ہے نہ میرے باپ کی کتاب ہے۔ جاؤ ترجمے پڑھو، شرک کرنے والوں نے پیغمبروں کو مارا اور جو حمایت میں آیا اس کو مارا۔ وہ کہنے لگا اتخذ من دونہ آلہہ، خبردار تم اللہ کے ساتھ کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ وہ بڑے میاں لوہار کنڈا ہی کاٹ گیا، بڑی فتح کی بات کہی ہے۔ جو بیماری آج ہے امت میں، وہ بیماری مرتا مرتا آخری وقت میں بتا گیا، جتا گیا، اور اللہ میاں کو اس لوہار کے مرتے ہوئے بیان پر جو اس نے اپنے خدا کو بیان دیا ہے اس پر اللہ کو پیار آیا، قرآن میں نقل کر دیا، اللہ پاک کو پیار آ گیا۔ خدا کی قسم کسی کے بیان پہ پیار آ گیا، کسی کی نماز پہ پیار آ گیا، کسی کے سجدے پہ پیار آ گیا، کسی کی روٹی کے ٹکڑے پہ پیار آ گیا، کسی کے ایک اللہ کہنے پر پیار آ گیا، اس کی مرضی۔ میں اور آپ اکثر لوگ ہم 90% یہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ کرنے والا تو اللہ میاں ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، مگر کہہ کے بیچ میں کھانا ٹھوک لیتے ہیں، مگر یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، یہ بہاء الحق بھی تو اللہ کا ولی تھا، یہ فلاں بزرگ بھی تو اللہ والا تھا، مگر یہ بھی تو اللہ والا تھا۔ اس لیے وہ آخری وقت میں کہتا ہے یریدنی الرحمن بضر اللہ، اور لوگوں یاد رکھو اس بات کو، اس رب کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ تغنی عنی شفاعتہم، خبردار اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ ٹوک دی بات۔ آج کل اکثر عورتیں، اکثر مرد اس بات پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ بھی صحیح، اللہ کا قرآن بھی صحیح، اللہ کا نبی بھی صحیح، مگر یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ اور یقین جانو جب وہی بندہ دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنائے تو کوئی نہیں مانتا، دشمن بن جاتے ہیں، اور وہی بندہ مر جائے، پکی قبر بن جائے، اتنا بڑا قبہ بنا کر کھڑا کر دے، پھر وہی آدھی خدائی کا مالک بن جاتا ہے۔ زندگی نے اس کی بات نہیں مانی، اس کی مخالفت۔ کئی مرتبہ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اسی شہر میں قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اور جب فوت ہو گئے قبر بنا کر کے گدی نشین بن کے بیٹھ گئے۔ اکثر بزرگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے، بے شمار اللہ والوں کو قتل کے منصوبے بنائے اور کتنوں کو قتل کر ڈالا۔
اور مرتا بھی لوہے کا کام کرنے والا لوہار کہتا ہے انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ ارے تم گمراہ ہو، تم راہ بھٹکے ہوئے ہو، تم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو، تم بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہو، اللہ کی توحید کا راستہ تم نے چھوڑا ہوا ہے اور الٹا بد بتانے والوں کو، پیغمبروں کو مارتے ہو، تمہاری بدبختی ہے۔ اللہ میاں نے نقل کر دیا، وہ کہنے لگے دیکھا پھر نبیوں کا حمایتی بن کے آیا تھا، رسولوں کا حمایتی بن کے آیا تھا، پیغمبروں کا حمایتی بن کر آیا تھا، دیکھا مزہ چکھا کہ نہیں، اب وہ مر رہا ہے، دم نکل رہا ہے، خدا کی قسم آواز آئی اور مرنے والے یہ بھائی میں تیرے سامنے کر دیتا ہوں، ذرا ان کو بتاتا جا۔ دم نکلنے سے پہلے اپنا مقام بتاتا جا، اپنا ٹھکانہ بتاتا جا، کہتا قیل ادخل الجنہ، آواز آئی، ابھی سانس آ رہے تھے، آواز آ گئی داخل ہو جا جنت میں۔ اب وہ بیچارہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اور لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، اللہ میاں نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، رب اکبر کی قسم مجھے مرنے سے پہلے عزت والا بنا دیا۔ قرآن کریم یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے سناتا ہے کہ ہم ہر اس بیماری کا علاج کریں جو پہلے لوگوں میں تھی۔ شرک کی بیماری آئی، جادو کی بیماری آئی، کسی شکل میں بھی آئے، پیغمبروں کے حمایتیوں کو اللہ نے کامیاب کیا، پیغمبروں کے دشمن ہمیشہ ذلیل و خوار۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ وقت لگ جائے، جس نے بھی پیغمبر کی دشمنی کی وہ مارا گیا، جس نے محبت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ علماء کرام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوئی کہ حضرت آسیہ جو فرعون کے گھر میں تھی وہ تو جنتی بن گئی، اور جس کے گھر میں پلے فرعون اس کا بیڑا غرق ہوا، وہ ذلیل و خوار ہو کے مرا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر جب پیشانی کو پیار سے چوما اور بوسا دیا، آواز آئی اور میری آسیہ اور میری بنتی میرے نبی کو چومنے والی میں تجھے جنت میں پہنچا دوں، میرے نبی کو چومنے کی برکت سے، میرے نبی کی پیشانی پر بوسا دینے کی برکت سے میں تجھے ایمان کی دولت عطا کروں گا۔ اور کتنی بڑی دولت ملی ان پیغمبروں کی حمایت میں، تو یہ بیچارہ لوہار مارا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں حضرت آسیہ ماری گئی، گھر میں پالا، گھر میں سنبھالا، گھر میں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کے دل میں اللہ کی توحید بٹھا دی۔ خدا کی قسم عیش کرنے کے بعد دکھ اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، راحت و آرام سکون کی زندگی بسر کرنے کے بعد تلخ زندگی بڑی محال ہو جاتی ہے۔ شاہی محل میں رہنے والی، تختوں پہ سونے والی، جواہرات پہ تاج اوڑھ کر کے سونے والی، غلاموں اور باندیوں میں رہنے والی، منو پھولوں کی سیجوں پہ سونے والی آسیہ جب اللہ کی توحید دل میں آئی فرعون نے پکڑا۔ قرآن مجید کہتا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی، ایک ایک ہاتھ میں ملکہ ہے بادشاہ کی، کوئی چوڑی چماری نہیں، کوئی عام عورت نہیں، مگر ایمان کی طاقت نے اتنی قوت دے دی، کانٹا کی بجائے آدمی تل ملا اٹھتا ہے، پاؤں میں کانٹا لگ جائے دماغ پھر جاتا ہے۔ آسیہ تیرے اندر کتنا ایمان آ گیا ہوگا کہ 100 میں سے اس ہاتھ میں اور 100 میں سے اس ہاتھ میں گاڑ کر فرعون سامنے کھڑا ہے اور کہتا آسیہ اب بھی بعد آ جا، انکار کر دے ایمان کا، توحید کا انکار کر دے، مجھے خدا مان لے، تخت ملے گا، لباس ملے گا، عیش ملے گی۔ آسیہ کہتی ہو کمینے یہ سب عارضی ہے، خدا کی قسم جو اللہ پاک مجھے جنت دے گا میری آنکھوں کے سامنے کھلی ہوئی نظر آئے۔ مجھے اور آپ کو پتا نہیں کہ توحید کی کتنی بڑی طاقت ہے۔
وہ بذات خود کتنا طاقتور ہوگا جو اپنے بندوں میں اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ سارا ملک، سارے ملک کی فوج، سارے ملک کی پولیس، پوری ملازم دنیا، پوری سنسار عوام ہر ایک طرف ہے، ایک فرعون کی گھروالی موسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا کلمہ پڑھتی ہے، چھڑانے کے لیے سب کچھ زور لگا لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کے نبی نے تعریف فرمائی، فرمایا آسیہ امرات فرعون اتنے مضبوط والی عورت تھی کہ اس کا قیمہ تو بن گیا مگر ایمان نہ، ایمان کا سودا نہ۔ بتا یہ رہا تھا کہ ہم چھٹی کر گئے، اب رمضان شریف کے بعد چھٹی کر گئے، نمازوں کی بھی، روزوں کی چھٹی تو اللہ نے کی، نمازوں کی ہم نے کر دی کہ چلو جی اب تو سال بھر کے بعد پھر دیکھی جائے گی، اور اگر سال کے بیچ میں موت آ گئی تو بے نماز ہو کے مرے گا۔ یہ چند دن کی نماز کا کچھ نہیں بنتا، گھر سے ہارے دل ادا کر کو مجبور کرنے لگے، وہ نہیں سونے دیتی، وہ نہیں بیٹھنے دیتی، وہ نہیں آرام کرنے دیتی جب تک اللہ کے حضور میں سر نہ چکا ہے۔ تو خداوند کریم نے پیغمبروں کے اس حمیتی کی بات نقل کر کے بتا دیا کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی، قانون خداوندی کی حمایت کرتے ہوئے گالیاں کھائیں گے اس پر بھی اجر ملے گا، مار کھائیں گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ جیسا کہ وہ کہتا قال یا لیت قومی یعلمون، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری برادری کے لوگوں، اے میرے ملک میں بسنے والوں، اے میرے شہر بستی والوں، اے کاش تم دیکھ لیتے دماغ غفر لی، میرے گناہ میرے رب نے کس طرح معاف کر دیے، وجعلنی من المکرمین، مجھے کتنا عزت والا بنا دیا، کتنا عزت کا مالک مجھے اللہ پاک نے بنا دیا ہے۔ کہتا ہے کاش تم دیکھ لو مجھے کتنا خدا نے کتنا نواز دیا ہے۔ میرے مرنے کی دیر تھی، قیل ادخل الجنہ، آواز آئی آپ اس میں داخل ہو۔ یا حسرۃ علی العباد، اور میرے بندو افسوس ہے تم مجھ خدا کے قرآن پہ یقین نہیں کرتے۔ گورنر اگر کوئی آرڈیننس جاری کرے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ قانون آ چکا ہے، تو خدا کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے قرآن سنایا، سورۃ یاسین سنائی، فرمایا یا حسرۃ علی العباد، اور ڈوب کے مر جاؤ میرے بندے کہلاتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرا دیا ہوا کھاتے ہوئے، میرا دیا ہوا پیتے ہوئے، میری دین میں سے پہنتے ہوئے، میری دی ہوئی بیوی تو نے استعمال کی، اولاد میں نے دی، آنکھ ناک کان شکل صورت میں نے دیا، سب کچھ میں نے دیا۔ یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول، میرے پیغمبروں کا مذاق ہو رہا ہے، میرے دین کی بات کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، تبصرہ اڑاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ فرمایا جاؤ ایک وقت آئے گا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور اس سے پہلے فرمایا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ یاد رکھو تم سے پہلے میں نے کتنوں کا کانٹا نکال دیا، تم سے پہلے میں نے کتنوں کو برباد کر دیا۔ جاؤ ملک کے ملک جا کے دیکھو، شہر کے شہر جا کے دیکھو، کھنڈرات ملیں گے، آدمیوں کا نشان کوئی نہیں۔ کر سکتا ہوں اور تمہیں بھی کر دوں گا اگر باز نہیں آؤ۔ تو یہ قرآن نصیحت ہے، قرآن تبلیغ ہے، قرآن کا واعظ ہے، قرآن کریم کا بیان ہے۔ ہر آدمی کو یقین کر کے تمام چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے، نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک مائی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا، غلہ ان کو نہیں دینا، جاؤ ان کو نہیں دینے، پانی ان کو نہیں دینا۔ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے، مکے والے دودھ پیئیں، مکھن کھائیں، سبزیاں ترکاریاں کھائیں، گوشت کھائیں۔ خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے واقع ہو گئے۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ایچ ملتانی بیان پر۔ دوست آج کے قاری حنی ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے
حضرت فاطمہ کا چکی پیسنے والا قصہ، چکی خود بخود چلنے لگی۔ اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستوں مل کر سنتے ہیں۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ غربت کی حالت تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی۔ اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ زہد و تقوی میں نرالی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا۔ نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی۔ خدا کی قسم، جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی، اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو، اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا۔ مدینہ پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں۔ بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی، آؤ مسلمانوں، لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو۔ بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا۔ آواز آتی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو، پھر تشریف لانا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی۔ اس کے بعد آواز آئی، تشریف لے آؤ۔ اندر تشریف لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لخت جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے، کیا بات ہوئی، چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں۔ ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے۔ دیکھا نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی کیوں، کیا گھبراہٹ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی، ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی، 4 دن کا فاقہ ہے، بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں، کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں۔ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی، آج میری نور نظر گھبرا گئی۔ دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا، فاطمہ یہ ذرا مصلی تو اٹھا اپنا۔
मुसल्ला उठाया, नीचा मुसल्ले के नीचे नजर डाली, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। फरमाया लखते जिगर जितना तेरा दिल करे उठा ले, जितना दिल करे समेट ले, ये खजाना खत्म होने वाला नहीं, पर एक बात याद रख ले मेरी। फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। मेरी बेटी जितना दिल करे सोना उठा ले, जितना दिल करे चांदी उठा ले, शाही महल बना ले, बंगले बना ले, कोठियां बना ले, बड़ा कुछ इस्तेमाल कर ले, याद रखे दुनिया ऐसी बेवफा है, आखिरत में तेरा हिस्सा नहीं रहने देगी। आखिरत परहेजगारों के लिए है, अल्लाह वालों के लिए है, ऐशो इशरत वालों के लिए नहीं। इस जमाने की अगर बेटी होती तो कहती अब्बा आखिरत तो जब आएगी भूखे तो हम मर रहे हैं, देखी जाएगी आखिरत में तो उठाती हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उलमा ने लिखा है, फातिमातुज़ ज़हरा ने मुसल्ला ढांप दिया और कहने लगी अब्बा अगर मेरी आखिरत बिगड़ती है तो मैं सोने पे थूकने को भी तैयार नहीं। शाब अबी तालिब का जमाना है, मक्का मुकर्रमा में जालिम काफरों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, अहले बैत को भी, सहाबा किराम को भी एक पहाड़ी के दर्रे में कैद कर दिया। दुआ करो अल्लाह ऐसा वक्त हम पे ना लाए, वरना आजमाइश में पूरा उतरना किसी के बस का रोग नहीं है। वो तो उन्हीं लोगों का हिस्सा था जिनके साथ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि एक दो दिन नहीं 2.5 बरस तक दरख्तों के पत्ते न मिले। उलमा इकराम ने लिखा है कि एक माई है, उसकी गोद में बच्चा है, जब खाना ना मिला, पीना ना मिला, मक्के वालों ने बाइकाट कर दिया। इनके हाथों आटा नहीं बेचना, गल्ला इनको नहीं देना, जाओ इनको नहीं देने, पानी इनको नहीं देना। मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात है, मक्के वाले दूध पिए, मक्खन खाएं, सब्जियां तरकारियां खाएं, गोश्त खाएं। खुदा की कसम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले और मुख्तसर सी जमात मानने वालों के 8-8 दिन के वाक़े हो गए। आज तुम भी सारे जन्नती बने बैठे हो, मैं भी अपने आप को जन्नती समझता हूं। यकीन जानो इस इस्लाम के बाग पे, इस गुलशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस नबूवत के चमन पे जो सहाबा का खर्च हुआ, जो हुजूर का खर्च हुआ, कयामत तक की सारी उम्मत मिलकर 100 में से 1 हिस्सा बदला नहीं उतार सकते। कोई मजाक था कलमा पढ़ना? मुसलमान होने का ऐलान किया नहीं और मुसीबतों के पहाड़ टूटे नहीं। न वो औरत को देखते थे, न वो मर्द को देखते थे, न वो छोटे बड़े को देखते थे, टूट पड़ते थे। दीनी दुश्मनी ऐसी थी, न कबीले का कुछ बनता था, न बिरादरी का कुछ बनता था, सारे के सारे इकट्ठे होकर मारा करते थे। और किसी भी क्या तरस खाते, इस्लाम में सबसे पहली शहादत। तुम्हें तो सिर्फ एक शहीद का पता है ना, मतलब का जो है सिर्फ एक। इस्लाम में सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहली शहादत, सबसे पहला इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ सर पे उठाने वाली 70 साला एक माई है।
ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے. مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے. ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا. اللہ غنی. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو ادھر آپ دیکھ رہے ہو. رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا. اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. سمیہ کہتی ہے بیٹا جلدی جا میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہو. عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا. سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں. ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کب مرے گا. یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی. آؤ جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور سامنے تشریف لے آئے. ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے. تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے. اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے. ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے سے میں شرم کرتا ہوں. عمر رسیدہ تھی، عمر کافی تھی نا، تھر تھر کانپ رہی ہے، یوں رسے بندھے ہوئے ہیں. ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے تو لگ گئی نا، ڈر گئی، اب تو بعد آ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے، تجھے پتا ہے
वह सैयदा सुमैया कहने लगी, ओ अबू जहल, ओ उत्बा, ओ शैबा, ओ वलीद इब्ने मुगीरा, ओ तमाम के तमाम मक्के के काफरों, ओ उमैया इब्ने खलफ, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मेरे ईमान में फर्क नहीं आ सकता। मैं घबरा जाऊं तुमसे? अल्लाह मेरे सामने है और मेरा महबूब मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे हैं, मैं किस हाल में इनकार कर दूं? अबू जहल कहने लगा, मैं तेरे चीर के टुकड़े कर दूंगा, मैं बरछे मार मार के तुझे लहूलुहान कर दूंगा, तेरा कीमा बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। सैयदा सुमैया कहती है, देर ना कर, ओ मक्के के जालिमों और चौधरियों, देर न करो, तुम मुझे ज्यादा न तरसाओ, तुम्हारी नजर सुमैया पे है, मेरी निगाहें खुली हुई देख रही हैं, बहिश्त के 8 दरवाजे सामने मुझे खुले हुए नजर आ रहे। तुम कौन हो मुझे वरगलाने वाले? चुनाचे सैयदा सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा के एक ऊंट इधर दौड़ाया गया, एक इधर दौड़ाया गया, बरछा मारा, चीर कर टुकड़े कर दिए गए। इस्लाम में सबसे पहली शहादत, सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहला इतना बड़ा कारनामा 70 साल मक्के की औरत का है, जिसके तुम नाम से भी वाकिफ नहीं हो। इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था, जिस फातिमातुज़ ज़हरा के सामने ऐसी ऐसी औरतों ने कुर्बानी दी हो, उसका कितना मजबूत ईमान हो गया होगा, और वो कितनी अपने आप को अजीम तरीन माई बनाने की कोशिश करती रही होगी। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कुछ गुलाम आए गनीमत के, तो अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा ने फरमाया कि फातिमा, झाड़ू लगाती हो, कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो, चक्की चलाती हो, छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए, आज तुम्हारे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हुए हैं, जाके सवाल कर दो, एक आध खादमा मिल जाए, खादिम मिल जाए, कुछ मदद हो जाएगी। अल्लाह गनी खातून जन्नत तशरीफ लाई हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और अब्बा के पास बैठकर वापिस तशरीफ ले गई। कुछ मुतालबा नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी बेटी किसी काम से आई, फिर वापस चुपकी चली गई। अंदाजा लगा उस माई का क्या कहना जिसके दरवाजे पे अमूमन हमेशा फातिमातुज़ ज़हरा का वो दरवाजा है जिस पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे। खुद हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया, बेटी आज मालूम होता है किसी काम से आई थी और तुमने बताया नहीं। शर्म की मारी फिर भी ना बोली कि मैं क्यों आई थी। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा पानी लाती हैं, काम करती हैं, मैं जिहाद में मशगूल रहता हूं। अंदाजा लगा इतनी गुर्बत थी कि एक मेंढे की खाल थी, एक मेंढे की खाल थी, ऊंट उसी पे घोड़ा दाना घास खाता था और वही फातिमातुज़ ज़हरा का बिस्तर बना करता था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि ये तो कोई खादिम के लिए आई थी और शर्म के मारे आपसे कहा नहीं। आपने फरमाया, बेटी मैं तुझे ऐसी चीज ना बताऊं जो दो जहान में तेरी खिदमत करे, तेरी आखिरत में भी काम आए। अर्ज किया, बहुत अच्छा अब्बा,
فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی۔ سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا، آپ نے تسبیح بتا دی، آپ نے تو تسبیح بتا دی، بلکہ خوش ہو گئی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، کئی سو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک کافر مسافر عمر رسیدہ بوڑھا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ہے کافر ہے مسافر، اور کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو آپ کے خلاف، میں اسلام میں داخل نہیں ہوا، نہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، بوڑھا ہوں، میرا ایک سوال ہے، میرا گھر دور ہے، مجھے آپ ایک سواری دے دیں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، میں نے سنا ہے کہ نبی کا دل بڑا رحم والا ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارا زمانہ ہوتا تو چاہیے تھا نا، لگا جا جا ہمارے لیے آپ سواری نہیں، ہم آپ تنگ ہو رہے ہیں، تجھے دے دو سواری، کافر کو کیوں دے دیں تجھے؟ اللہ غنی دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے خطاب فرمایا، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی ڈاچی بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں، مجھے کپڑا بھی نہ کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے، اونٹنی ڈاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرے انور فرمایا اور خطاب فرمایا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاکوں اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا؟ سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں، اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا، اس نے کپڑا اوڑھ لیا، مجمع بیٹھا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، مجھے تو بھوک بھی لگی ہے۔ اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھی اٹھا کہتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رسگلے، ہلی گیا، پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی۔ خدا کی قسم نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مالک کائنات کریم ہے، کالی کملی والا رحیم ہے۔ ایک بات آپ کو درمیان میں ربیع الاول میں کہنی تھی، آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں۔ یہ مستری حضرات، انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد بھاولپور میں جا کے دیکھ لو، میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا، میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا۔ انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو، میں نے فلاں اسپتال بنایا، فلاں کالج بنایا، جا کے دیکھ کے آؤ، تمہیں پتہ چلے گا تو میں کتنا بڑا انجینئر ہوں۔
तुम अपनी कारागरी जताने के लिए मस्जिद दिखाओगे, अस्पताल दिखाओगे, कॉलेज दिखाओगे, शाही महल दिखाओगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाओगे। आओ, मालिक कायनात अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू फरमाते हैं, लोगों जिसने मैं खुदा की कारागरी देखनी हो, मेरी मुसव्विरी देखनी हो, मेरी सनअत देखनी हो, मेरी कारागरी जिसने तस्लीम करनी हो, मेरे मुस्तफा करीम की सूरत को देखो, मैं कैसा खुदा हूं बनाने वाला। मैंने अपने महबूब की कैसी सूरत बनाई है। इसी को कहता तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंद पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, यही आमाल पाकीज़ा यही इरशाद रब्बानी। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए करम है जो उसमें आ गया, फिर सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमा दिया, ओ लोगों कौन है जो आज मुझे रोटी दे, खाना दे, कल जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। उलमा किराम ने लिखा है, तवज्जो नींद ना करो, उलमा इकराम ने लिखा है इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। इस तीसरे सवाल का 300 सहाबा के मजमे में से जवाब न मिला। और उलमा ने ये वजह लिखी है, कोई सहाबी ऐसा न था जिसका 3 दिन से कम का फाका हो। जब वहां ये हालत थी, सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस बूढ़े मुसाफिर का चुपके से हाथ पकड़ा, यूं कहा इधर आ, मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके जाऊंगा जहां से कुछ न कुछ तुझे मिल जाएगा। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मुसाफिर को लेकर सीधा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आया और आके सदा की, या अहले बैत रसूलिल्लाह अनुक़िमू फी सबीलिल्लाह, ओ नबी की अहले बैती, नो नबी की बेटी, और नबी की नूरी नजर, और नबी की लगते जिगर, एक मुसाफिर भूखा है, उसको खाना खिलाना है, कुछ खाना भेजो। अंदर से आवाज आई, हसनैन करीमैन के चेहरे देखो, इनकी शक्लें देखो, बाहर खेल रहे हैं। 4 दिन के फाके ने इन जन्नती जवानों की शक्लें बदल दी। मतलब ये कि खाने का कुछ नहीं। जब वापस होने लगे, नबी की बेटी ने आवाज दी, फरमाया खाली ना जाओ, मेरी ये चादर ले जाओ सर की, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, उससे जौ ले आओ, पीस पका के मैं अपने बाप के मेहमान को खिला के भेजूंगी। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बेटी की चादर लेके शमऊन यहूदी के पास जाता है और उसके जाके कहता है कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की बेटी की चादर है। हाँ हाँ, आज बेटियां कहां से आएंगी? वो जभी तो सुकून नहीं, जभी तो इत्मीनान नहीं, जभी तो वसेबा नहीं,
جب بھی ہمیں کسی قسم کی راحت حاصل نہیں، ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بھر دیے۔ شمون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، گروی رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی توڑ رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کرے بھائی رو کیوں رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، میری تورات میں موجود ہے، میں تورات کا پڑھنے والا ہوں، میری تورات میں موجود ہے آخر الزمان پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا، اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، وہ اس کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی میں ہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لخت جگر کی چادر آئے۔ غلہ تول کے سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے، تو میری ساتھ چل۔ انہوں نے کہا کہاں؟ وہ کہنے لگا میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے، دیر نہ لگا، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر مر جاؤں، میرے ساتھ جلدی چل۔ نے کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں، مجھے جلدی لے چل، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا ساری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، تقوی پرہیزگارہ تھی، اتنا تقوی تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی، اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع کرتی تھی۔ اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی؟ عرض کی ابا 4 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں، تاکہ میرے ابا کا، مجھے پتا ہے میرے ابا کا آج 5 دن کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی، یہ خاتون جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی، آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تشریف فرمائے۔ اندازہ لگاؤ جو دکھ فاطمۃ الزہرا کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، نہ رج کے کھایا نہ پانی پیا، اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی، رویا کرتی تھی۔ اور طلحہ اور زبیر اور سعد اور ابو عبیدہ، ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر میں مٹی ڈالی ہے۔ 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں، انار لا کے دو، انار لا کے دو۔ وہ ایک انار لے آئے، اب تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ۔
अल्लाह के नबी की बेटी कोई चीज खाने की दो जो तुम्हें महबूब हो, जो तुम्हें अच्छी लगती हो, वो खाने के लिए दे दो। मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, किबले की तरफ मुंह किए बैठे हो, बीमार हो, बड़ी मुश्किल से एक अनार ला के दिया हो, ऐसे वक्त में इस अनार का सदका खैरात है कोई करने वाला? अपने बच्चों को धक्का देकर एक तरफ चलो बाहर खेलो, तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब है, चलो चलो इधर उधर, बच्चों को जरा इधर उधर करो ना, जरा थोड़ी सी चीज है। नबी की लख्ते जिगर ने साइल की आवाज सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह मालिक है, ये अनार इस फकीर को दे दो। तवज्जो करना, वो अनार फकीर को दे दिया। कुछ देर के बाद अल्लाह ने 10 अनार भेज दिए। अब हजरत अली सबकैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और फरमाया, फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी, ये ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक के बदले 9 अनार अल्लाह ने भेज दिए। फातिमा कहने लगी, 10वां भी लाओ ना, वो 10वां भी लाओ। उन्होंने कहा, तुझे कैसे पता चल गया कि 10वां भी है? फरमाया, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तू दुनिया में एक ही नेकी कर, 10 दुनिया और 70 आखिरत में मिलेंगी। मैंने एक अनार दिया, मुझे दुनिया में 10 मिलने चाहिए ना। ज़हीन इतनी थी और हया का मादा इतना था। आखिरी वक्त में सैयदना अली मुर्तजा को बुला के फरमाने लगी, ओ शेर खुदा, मेरी एक वसीयत है, उसे याद रखना, अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए तो जनाजा फिर भी रात को उठाना। पूछा क्यों? फरमाया कि जब से पर्दे की आयत नादिल हुई, सारी जिंदगी में किसी गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी। मेरा दिल चाहता है मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए, मेरे जनाजे पे किसी की नजर न पड़े। चुनाचे इसी तरह किया गया। और बल्कि जिंदगी में तवज्जो करना, एक बात याद रख के ले जाओ, काम आएगी तुम्हारे। हजरत आयशा सिद्दीका सबकैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाने लगी, खातून जन्नत, कि मेरा जनाजा किस तरह उठाओगी, किस तरीके से मेरा जनाजा घर से निकालोगी, मुझे वो तरीका बना के दिखाओ। तो कई तरीके बना के दिखाए, कई तरीके। हजरत फातिमा तो ज़हरा उनको रद्द करती रही। फिर हजरत आयशा सिद्दीका ने चारपाई पे खजूर की छड़ियां खड़ी करके ऊपर कपड़ा डालकर पर्दा बना के दिखाया, मुस्कुरा दिया और फरमाने लगी, यूं ठीक है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा रात को उठाया गया इसी तरीके से, जैसे आपकी तमन्ना थी, जैसे आपकी आरज़ू थी, जैसे आपकी ख्वाहिश थी, हसरत को पूरा किया गया। अंदाजा लगाओ क्या कहना उस माई का जो नबी की लख्ते जिगर हो, नबी की नूरे नजर हो, जिसने मदीने पाक में जिंदगी बसर की हो, जिसको सैयदना हसन हुसैन सैयदा ज़ैनब के अम्मा बनने का शरफ मिला हो, क्या कहना उसका। हुजूर फरमाते, जन्नती सारी औरतों की सरदार होगी। इन अजमतों के साथ जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आखिरी वक्त में जनाब अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जनाजा पढ़वाया, सारे सहाबा किराम ने जनाजा पढ़ा और मदीने में निहायत अफसोस किया गया कि आज खातून जन्नत का दुनिया से जनाजा उठ गया। उधर कुरान करीम कहता है कि अहले बैत से बुराइयों को हमने दूर कर दिया। तो इन हजरात के करीब बुराई कैसे आ जाती, जिनको नबी ने पाला हो, जिनको नबी ने संभाला हो, जिनको नबी ने खिलाया हो, नबी ने पिलाया हो, निगाह नबूवत ने 24 घंटे जिनको रंग दिया हो, वो कैसे कसर में रह सकते थे, वो कैसे पीछे रह सकते। 3 काम एक वक्त में फरमाती थी, झोला भी झुलाती थी, चक्की भी पीसती थी और कुरान की तिलावत भी करती थी। आज तुमने
فاطمۃ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا. ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا. اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزتے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا. بغیرتی کی زندگی رہ گئی. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا. شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے. شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں. یعنی جب تک تیری دھی کا 1,00,000 آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی. کیا عجیب قوم بن گئی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا. نام بھی آپ نے رکھا. سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے. تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیل لیں گے. حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا. پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی. ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے. اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں. نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا. یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی بادشاہ بنا دیا. یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا. طلب ہے اگر دیدار دی، طلب ہے اگر دیدار دی، اپنی خوبی مٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل، اوکھی ہے دید یار دی، سجدے چو سر کٹا کے مل. حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، حسین ابن علی تو سکھ قائد وفائے یار دے، باوے وسے تیرا دامی، باوے وسے تیرا دامی، عاشق نہیں مت ہار دے،
باوے وسے تیرا دمی عاشق نہیں مت ہار دے جورو جفا دی رنگ وچ جورو جفا دی رنگ وچ سارا بدن رنگا کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجدے چو سر کٹا کے مل ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں دن امتحان ای میری واج عشق ہے ای میں ہوں دن امتحان سوچ سمجھ کے رکھ قدم سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تی رسمان آنکھیاں نقش دیدار یار دا دل دے اٹھے جما کے مل اوکھی ہے دید یار دی سجتی چو سر کٹا کے مل محترم بزرگوں عزیز دوستو آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ختم ہو گئی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر سارے صحابہ کرام کی محبت کا پیکر کل عالم کی مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی رات کے وعدے کے مطابق میں کچھ مضمون عرض کروں گا اس میں خیر اور برکت جب ہوگی جب آپ لوگ دل سے اللہ اللہ کریں گے یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں یہ ووٹوں کا جلسہ نہیں یہ نوٹوں کا جلسہ نہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کا جلسہ ہے استغفار کرنے کا جلسہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کی بھیک مانگنے کا جلسہ ہے یہ کسی پارٹی کی تائید و تردید کا جلسہ نہیں ہم تو ایک ہی پارٹی کے ساری عمر سے غلام ہیں اور اسی پہ موت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مرتے وقت اللہ کی توحید نبی کی محبت صحابہ کرام کی عظمت اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے خاتمہ بالخیر ہو جائے لیکن ہم اس کی کسی کو اجازت نہیں دیتے ایک چیز کا نام لے کر 6 نقصان کرے ابھی ہمارے ساتھی آپ سے نعرہ لگوا رہے تھے لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی تم ہزاروں دیر حلیم کی کھا گئے ہو آواز کیسے نکلے تم نے ساری رات قرآن کب پڑھا عبادت کب کی تہجد کس نے پڑھی درود شریف کی کثرت کس نے کی کوئی کوٹ رہا تھا کوئی بنا رہا تھا کوئی ناچ رہا تھا کوئی کھا رہا تھا پتہ نہیں کون سی کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد شہادت کے بعد مجھے صرف کھچڑا حلوہ حلیم چاہیے ساری کراچی اسی چکر میں رہتی ہے اور اتنا ادب سے نام لیں گے عورت اور مرد اتنا حلق میں سے ہے نکالیں گے www.shahideislam.com وہ پیار تو ہمیں ہے اہل بیت سے
मालिक कायनात की कसम, फजर की नमाज का उस वक्त तक हम सलाम नहीं फेरते, मुकम्मल नहीं बनती जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पड़े। जोहर की नमाज मुकम्मल नहीं, असर की नमाज मुकम्मल नहीं, फजर की नमाज मुकम्मल नहीं, मगरिब की नमाज मुकम्मल नहीं, ईशा की नमाज मुकम्मल नहीं, वितर की नमाज मुकम्मल नहीं, तहज्जुद की नमाज मुकम्मल नहीं, इशराक की नमाज मुकम्मल नहीं। कोई नमाज भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हमारे नजदीक जब तक अहले बैत पे दरूद और सलाम न पढ़ा जाए। तुमने सिर्फ उन लोगों को देखा जो साल में 10 दिन आले नबी का तज़किरा करते हैं। आओ कारी हनीफ को मुबारकबाद दो, मेरे बुजुर्गों को मुबारकबाद दो। जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, हत्ता कि जनाजे की नमाज क्यों ना हो, कोई नमाज भी हो, जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद न पड़े हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। नारा तकबीर, जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना मर्तबे वाला, इतना मुकद्दरों वाला जवान है, इतना खुशबख्त जवान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मर्तबा दिया। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के यहाँ पैदा हुए। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे आकर आवाज दी, लख्ते जिगर मैं अंदर आया चाहता हूँ। अंदर से रोने कैसी आवाज आई, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर अंदर फेंक दी। बाद में तशरीफ लाए, आपने पूछा लख्ते जिगर आज क्या बात थी, चादर पहले क्यों मांगी। रोती हुई अर्ज करने लगी, अब्बा हालत इतनी गैर हो गई, सारा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं। जनाबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खड़ी होकर नमाज की नीयत बांधी। धड़ाम से गिर पड़ती है, फिर खड़ी होकर के नीयत बांधती है, फिर गिर पड़ती है, फिर खड़ी होकर नीयत बांधती है। सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने फरमाया लगते जिगर क्या बात है। अर्ज किया, मेरे अब्बा आज तेरी लगते जिगर का 5 दिन का फाका है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, बेटी आज दिल बर्दाश्ता हो गई। फरमाया लख्ते जिगर मुसल्ला तो उठा। अपना मुसल्ला जो उठाया, नीचे जो नजर मारी सारी जमीन सोने की बन गई, सारी जमीन सोने की बन गई। अब्बा ने फरमा दिया, बेटा बेटी जितना चाहो उठा लो, जितना चाहो ले लो, गठड़ी बांध लो, घर बार भर लो, अलमारियां भर लो, बक्से भर लो, जितना दिल करे सोना उठा लो, लेकिन याद रखना कयामत के दिन जर्रा जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। उलमाए किराम ने लिखा, इतनी बात सुनकर लगते जिगर फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोने के टुकड़े पर थूक दिया, मुसल्ला बिछा लिया। फरमाइश करने लगी, मेरे अब्बा मैं क़यामत के दिन से हिसाबो किताब से इतनी घबराती हूं, मुझे फाका पसंद है, मुझे सोना नहीं चाहिए। आज मानने वालों का हाल देखो, हम लोग कितने मारे मारे फिरते हैं, सुबह से शाम और शाम से सुबह इसी चक्कर में हो जाती है, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं। अब अल्लाह ताला ने हर आदमी से रोटी का वादा फरमा रखा है। अब हर आदमी अल्लाह मियां से कोठी मांगता है। अल्लाह मियां का सबसे वादा कोठी का नहीं है।
امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے. کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو دو ہونی چاہیے، دو ہو تو تین ہونی چاہیے. مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، راشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی. عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے.